الرحمن الرحیم زاد الطالبین میں حدیث نمبر 2 ہے الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے۔ الدین النصیحہ کی لغات یہ ہے کہ الدین ادیان کی جمع ہے، ملت اور مذہب کو کہتے ہیں۔ النصیحہ اس کی جمع آتی نصائح، اخلاص اور خالص کے معنی میں آتا ہے توبۃ نصوحا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے آپ لوگ توبہ کر دو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ النصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر خیر خواہی اور نصیحت والے فعل کو کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النصیحہ سے مراد اخلاص ہے، اخلاص ہی عبادت کی جان ہے، بغیر اخلاص کی عبادت بے جان اور مردود ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النصیحہ سے مراد کلام عرب میں ادا کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد النصیحہ سے خیر خواہی ہے۔ اردو میں ہم النصیحہ خیر خواہی کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمام خیر خواہی اس میں داخل ہیں، چاہے وہ سلام کرنا ہو، بیمار کی عیادت کرنا ہو، چغلی سے مدد نہ کرنا ہو، غیبت سے اور اسی طرح برے کاموں سے منع کرنے کے لیے ہم لفظ نصیحت خیر خواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور معجزات میں سے ہے کہ ایک ہی حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع کر دیا ہے، الدین النصیحہ۔ یہی حدیث الدین النصیحہ صحیح البخاری اور ترمذی شریف میں کتاب ترکیب الدین النصیحہ کی یہ ہے کہ الدین النصیحہ، یہ دونوں لفظ شروع میں الف لام داخل ہے، اسم ہے، یعنی جملہ اسمیہ سے ابتدا ہوئی ہے۔ کلام عرب میں جس لفظ سے ابتدا ہو جائے اس کو ہم مرفوع، کلام عرب میں اس کو مرفوع اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے اور جملہ ابتدائیہ ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لینگویج میں، مختلف زبانوں میں الگ الگ رول اور اصول ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں شروع کے لفظ کو پڑھتے ہوئے۔ کسی کی زبان میں لفظ شروع کے جو پڑھتے ہیں جزم پڑھتے ہیں، کوئی لفظ پشتو میں اسی طرح ہم مرفوع اور اسی طرح الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کلام عرب میں جو شروع والا جملہ ہوتا ہے ابتدائیہ، جس سے جملے کی ابتدا کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، وہ لفظ عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ جس سے شروع کرتے ہیں اس کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، جیسے خالد، زید، ہم اس کو لفظ کو ہمیں قواعد اور ضوابط معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اردو میں اس کو ساکن سے ابتدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم پشتو کے الفاظ لے لیں، اس کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں الف زبر آ لگا دیتے ہیں، شروع میں آخر میں الف لگا دیتے ہیں اور اس الفاظ کو ہم کھینچتے ہیں، جیسے خالدہ لڑکے کا نام ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو الف سے کیا ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ پشتو میں کوئی اصول اور ضوابط تو نہیں ہے، لیکن ہر ایک مختلف زبانوں کا شروع کے ادا کرنے کی لفظ کے لیے اعراب ہیں۔ اور کلام عرب میں ابتدا جب جس جملے سے ہو اس کو مرفوع پڑھتے ہیں، وہ عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے۔ ابتدا ہو جائے جس جملے سے اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے۔ اسی طرح الدین، جملے کی ابتدا ہوئی ہے تو الدین ابتدائیہ ہونے کی وجہ سے الدین مبتدا، النصیحۃ مبتدا کی خبر دے رہے کہ کیا خبر دے رہے وہ دین کیا ہے، تو النصیحہ وہ کیا ہے، سراسر نصیحت ہے۔ تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس حدیث نمبر 2 کی